رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال کیا گیا، بلکہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، یہاں تک کہ کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ کا اپنا اجر ہے، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا اس کا اپنا اجر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ صدقہ بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے پاس جانا اپنی ایک انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول یہ تو خالصتاً ایک دنیاوی مقصد ہوتا ہے، ایک انسانی حاجت ہوتی ہے، انسان کی اپنی لذت ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے، اس کے لیے وہ یہ عمل کرتا ہے، تو کیا کوئی انسان اپنی خواہش کو پورا کرے اپنی بیوی کے پاس جا کر، تو کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ صحابہ اس بات پہ حیران رہ گئے جیسے آپ بھی حیران ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ اپنی اس خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا بالکل اس کو گناہ ملتا۔ فرمایا کہ بعین ہی اسی طرح جب اس نے حلال طریقے سے اس تفریح کو حاصل کیا ہے، اس لذت کو حاصل کیا ہے، تو حلال طریقے سے جب کوئی انسان، کوئی مسلمان کوئی اپنی لذت بھی حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان، ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے، اس کا اکرام ہے کہ اللہ اس کے کسی عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، حتیٰ کہ اس عمل میں بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، کوئی لقمہ ڈال دیتا ہے، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، کوئی لقمہ ڈالتا ہے، کوئی ٹافی ڈال دیتا ہے، کوئی ببل ڈال، کوئی چاکلیٹ کچھ کھلا دیتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث۔ اگر کچھ سمجھے اور نہ سمجھے تو لوگ تو اپنے آپ اس سارے عمل کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ شادی کے بعد لوگ سمجھتے ہیں بیوی مصیبت ہے، وہ مصیبت کہاں ہے؟ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے ہر عمل پہ مجھے صدقے کا اجر مل رہا ہے تو خوشی سے وہ کام کرے۔